तो सही है हजरत जी किसे। और मैंने एक दफ़ा एक बुजुर्ग हैं और मैंने कहा ना हजरत हम मानने वाले हैं, हमें नहीं ये वालों की लोड कोई भी, हम मानने वाले हैं। मैंने उनकी जुबान से सुना कि दौर था बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह तआला का है, अफलत शमूसुल्लव्वलीन शम्सुना है, हुजूर का दौर मुबारक था। तो बगदाद शरीफ के मज़ाफ़ात में रहने वाला ख़ानदान था, बाप का इंतकाल हो गया, एक ही बेटा था। तो जब बाप का इंतकाल हो गया तो माँ कहती है बेटे को, बेटा ख्वाहिश तो ये थी कि तुझे कोई बड़ा सा आलिम दीन बनाती, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, अब घर तू नहीं चलाना सारा, तो मैंने अब फैसला किया कि तुझे बगदाद शरीफ भेजूँ, ठीक है। तो लेकिन बेटा इतना काम करना कि काम बाद में ढूंढना, पहले वह जाके किसी अल्लाह के वली की तलाश करना और उसका मुरीद हो जाना। क्योंकि हजरत ये तो अब भी गंदी सोच आ गई ना, पहले तो कहते हैं बेमुर्शदा सप भी भैड़ा होंगे, सप तो होंगे ही भैड़ा है लेकिन बेमुर्शदा सप भी भैड़ा होंगे हजरत। ये तो अब हवाएं चल गई और अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी गई हजरत। माँ ने कहा बेटा पहले मुरीद होना बगदाद शरीफ जाके, तो काम बाद में तलाश करना। तो बच्चा था ना, वो अपनी माँ से पूछता है बाबा जी जिसका मुरीद होना है उसकी कोई निशानी भी तो बताए ना। उसने कहा बेटा उसका मुरीद हो जाना जिसका तस्बीह और मुसल्ले से बड़ा ताल्लुक हो। उसका तो मकसद था जो जाकिर हो बड़ा ज्यादा, जो नमाजी हो, जो परहेजगार हो, जो नवाफिल पढ़ने वाला हो। वो बच्चा काम तलाश करने के लिए गया तो उसने कहा चलो मुरीद तो बाद में हो जाऊंगा, पहले काम तलाश करो। तो वो काम के लिए जिसके पास गया ना, वो बुजुर्ग फरमाते हैं बड़े बाबे हो रही सन थले मसाला पाया सी, हाथ च उन्होंने तस्वीर लपेटी सी। उन्हें कहा लै भी काम भी लभ गया तो पीर भी लभ गया दोनों ही काम एक जगह हो गए। पहले तो काम तलाश किया, फिर वो कहता जी मैंने मुरीद भी करो। उसने कहा भाई गल सुन, मैं दुनियादार आदमी। उसने कहा नहीं, मेरी मां ने कहा सी ओदा मुरीद हो जाई जिहदा मुसल्ले और तस्बीह नाल ताल्लुक जरा पक्का होए, बैठे मुसल्ले ते तस्बीह बांह ते बन्नी जे, होर की पक्का होना है। उसने कहा अच्छा फिर ठीक है, चल भाई मुरीद 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 हो गया। अब हजरत जी वक्त गुजरता गया, बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार होता गया, पता उसे भी लग गया कि पीर होने वाली कहानी कोई भी नहीं है, लेकिन हजरत जी था मुरीद ना। उसने कहा बात मैंने दे दी है, जो होएगी हूँ वेखी जाएगी, पीर है ही मेरा हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं वो एक दिन ना उस्ताद ने उसको किसी काम से भेजा, वो काम कर रहा था तो जनाब शोर उठा बाजार में, अदब अदब बुजुर्गों से पाक की सवारी आ रही है। वो सारे दुकानदार दुकानें छोड़ के ना वो कितारों में खड़े हो गए बुजुर्गों से पाक की जियारत करने। उसने क्या किया, वो दीवार की जानी मुंह करके खड़ा हो गया। अब बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है तो कहते हैं सारा कुछ ही हमारे लिए दस्तरखान की मानंद है, उनसे क्या छुपा था। बुजुर्गों से पाक गुजरे ना तो देखा सारे मेरे अल मुंह करके खलोते ने, कंध अल मुंह करके खलो रहे हैं। कहा जाओ इसको लेके आओ। लाए तो आंखें जोर से बंद। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया भाई मैंने क्यों नहीं देखता तू, सारा जमाना मुझे देखने के लिए खड़ा, तू क्यों नहीं देखता। अर्ज की हुजूर आप तो गौसु सकल है, और वली नहीं जिदे कंधे ते आप दा कदम मुबारक ना होए ते हुजूर, लेकिन है भी कि जेड़ा मेरा पीर है ना उधरा माड़ा थोड़ा जिहा, तो मैं नहीं तुहानू वेखना कोई भी, क्योंकि तुहानू वेखांगा पीर दी अकीदत घटेगी ताड़ी वधेगी। इसको कहते हैं मुरीदी है, मैं नहीं देखना भावे तुम गौसु सकल है, लेकिन देखना नहीं मैं तुहानू कोई भी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पीर माड़ा है। मैंने आपको नहीं देखना, क्योंकि आपको देखूंगा अपने पीर की अकीदत कम होगी, आपकी बढ़ जाएगी। मैंने नहीं देख मैंने अपने मुर्शिद का दर नहीं छोड़ना। आपने फरमाया जाओ पहले मुर्शिद नू लैके आओ, जाओ पहले इन्हू लैके आओ। ये मुरीदी को सौखा काम तो नहीं ना, इसलिए दुआ करो कि अल्लाह में मुरीद होने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में मुरीद होने की तौफीक अता। फिर देखो तो सही हजरत फिर रंग क्या है। हुजूर सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूँ, ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इलम किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूँ, जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बदाबे हूँ, ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिद ए फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूँ, जिन्हें सोना रब मिलाया। हाँ हजरत जी ये
حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ یہ آپ فرماتے ہیں بس محبت نے یہ حضرت جی فطری عمل ہے، یہ فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے. جو اللہ اللہ کرے گا نا سچے دل سے تو پھر ایک دن دل میں ضرور یہ بھی تمنا جاگے گی وہ جنہوں اینی دیر دے یاد کرنے انہوں دیکھیے بھی. یہ فطرتاً یہ تقریباً ہر صوفی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہر صوفی نے. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گھونگھٹ چک لے سجنا بھی ان شرما کن رکھیاں. اقبال نے بھی کہا، اقبال کہتے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور قرآن کریم اس کا گواہ ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی یا اللہ، لیکن کیا لن ترانی، کیوں نہیں دیکھ سکتے. وہ فلما تجل، بہرحال چلو ایک اور موضوع کھل جائے گا، وقت نہیں اتنا. وہ حضرت، یا میں آپ کو بتانے مرشد ہوتا کیا ہے. حضرت مرشد اتنی بھی نظر رکھتا ہے. وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ محبت نے غلبہ کیا اور میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا. جا کر میں نے عرض کی حضور کو نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئی، محبوب نہ ملاقات ہوئی. آئے آئے اور محبوب بھی قربان جاؤں حضرت انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملے ہوں جدی یاری. بھائی دیکھا تو نہیں نا، لیکن حضرت کتنے لوگ حضرت ہر روز اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو جو دیکھاں گے تو کی عالم ہوئے گا حضرت. اور اس کا بھی حضور نبی علیہ السلام، یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ لائٹ ہے، میں میرے خیال سے 1 منٹ اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو میری آنکھیں دھندیا چندلا کے نہیں دیکھا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب عشاق جنت میں اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ جل شانہ اتنے سونے ہیں کہ عشاق 500 سال تک اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے، محو ہو جائیں گے اور آنکھ تک نہیں جھپکیں گے. 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا. اللہ جل شانہ جب اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے سب کے ساتھ. تو پھر آدم چشتی نے بھی کمال دکھا. آدم چشتی کیا کہتے ہیں، انڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ. اللہ تو پاک ہے نا بالوں سے. آپ رومانوی شاعری پڑھے تو کیا ہے اس میں حضرت، کہاں محبوب کے رخساروں کا تذکرہ، کہیں ہونٹوں کا تذکرہ، کہیں آنکھوں کا تذکرہ ہے، کہیں اس کی. اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری ہیں، بن ہجروں جدی یاد ستاوے. کو بندہ بڑا مغموم بیٹھا نا، بھائی کیا ہوا، یار میرا پتر اٹلی ہوں تھا مجھے یاد آنڈے ہے، لیکن وہ تو شارک سے بھی تیرے نزدیک ہے. بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، عالم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری. یہ فطری عمل ہے حضرت جی کہ جب کوئی محب، کوئی عاشق، کوئی سالک جب تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے، گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے. پھر یہ فطری عمل ہے حضرت یہ. اور تقریباً ہر عاشق نے یہ دعویٰ کیا حضرت. اس سے آگے بھی بڑے بڑے ڈاڈے شعر ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا حضرت. اس لیے کیا کرو اللہ اللہ. تمہیں کیا بتاؤں اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے. یہ اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے. وہ 1:45 اچھا ابو بکر نہیں حضرت پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کا ڈر نہیں ہے کوئی سامنے نہ مفتی بول پہ جڑے سامنے والے مفتی نے کو بڑا ڈر لگتا ہے. جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نہیں ٹینشن ہوتی، جو سامنے مفتی ہیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں پرسوں بھی فیصل آباد اسی طرح پروگرام تھا، آستانہ ہے مخدومی اہل سنت، تو وہاں میری تقریر تھی. میرے بعد قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب تھے. تو ارادہ ادھر پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی ہم نے 2:30 بجے جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ بیان چھوڑیں گے تو آپ کے ساتھ ہی مفتی محمد خان قادری صاحب کا. میں نے اس لیے ٹھیک 1:15 بجے جو ہے نا بیان چھوڑا. تو قبلہ خان قادری صاحب تو سامنے ایک مفتی صاحب بول گئے بھائی زور دا ٹائم ہو گیا. میں ٹھیک ہے جناب. وہ ڈر لگتا ہے، باقی نہیں شو کوئی بھی حضرت. وہ اور یہ بات یاد رکھا کرے، ایسا کوئی معاملہ ہو نا بھائی ڈیٹ تو آپ نے اور میں نے رکھا ہے، وہ قرآن شریف میں تو نہیں آیا کہ وہ 1:30 بجے پڑھنی ہے.
ان باتوں کا دھیان رکھا کرے. اب دیکھیں اتنے علماء بیٹھے ہیں تو سامنے سے کوئی بندہ بیٹھ جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. اس لیے کوئی یہ 1:30 بجے زور والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے, 1:45 والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ اب کہتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور کو نظر فرماؤ کہ فصل ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. تو کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا اور میں گھر آ گیا اور جو وظیفہ پیر و مرشد کی جانب سے عطا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو ایک اندر سے نا خیال اٹھا. وہ کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور آپ فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا. آپ فرماتے میں نے تسبیح نیچے رکھ دی اور میں نے کہا اگر خیال آیا تو ایویں نہیں آیا, وہ گل ہے ایویں تے آیا ہے. اور کہتے ہیں میں نے خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں بخیل ہوں یا سخی ہوں. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا نا غیب سے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا تو کیا ہوا, ایک بندہ 1000 سونے کے سکے لے کے آ گیا. کہتے میں نے ارادہ کیا تو امتحان بھی ڈاڈا آ گیا انداز. کہتے میں نے سکے اٹھائے ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں نکل گیا. آپ فرماتے میرا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نائی کی دکان پہ بیٹھے نا حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت اس سے بہتر اور کون ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, حضرت جس کو بہتر سمجھیں گے عنایت کر دیں گے. کہتے میں گیا اور جا کر میں نے وہ حضرت کو پیش کیے پیسے جا کے, میں حضور قبول فرما لوں. کہتے حضرت ذکر الہی کر رہے تھے تو آپ نے آنکھ سے ایسے اشارہ کیا نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے, پوری 1000 سونے کے سکے ہیں. تو حضرت کہہ رہے ہیں نائی کو دے دے. تو لگتا ہے حضرت دی نظر نہیں پئی ہے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے, اور یہ 1000 سونے کی سکیاں آپ کہہ رہے ہیں دے دو. تو فرماتے مسکرا کر کہنے لگے سکیا نہیں تو بخیل تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں, تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں تو کہنا وصل ہوئے ہیں. جا جا شبلی جا کے بھی اپنا کام کرتا ہے اینو کہندے جو پیر ہے. کہتے ہیں میں تو کہتا ہے کہ وصل ہو, تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو ابھی سونے چاندی سے نہیں نکلا کہ یہ سونا ہے یہ چاندی ہے. نہیں جو محب ہے اس کو کیا لگے کہ سونا ہے کہ چاندی ہے. حضرت اس کو ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی میرا محبوب ہے انڈٹھیاں جدی تام دلا. اور کیونکہ وقت ہو گیا میں بس اج ہی چشتی رنگ چن جناب تے چشتیاں تے اینڈ کران گے جناب. وہ 2 چلو جی 15 منٹ اور مل گئے ماشاءاللہ. یہ حضرت نماز کی وجہ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ویکھو نا ساری اکھاں بھیجیاں نے, دعا کرو قبول ہو جانا, دعا کرو قبول ہو جانا. اور حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا, یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے. یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری. قبلہ پیر صاحب ہیں, خلیفہ صاحب, سارے اتنے سونے لوگ ہیں, تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی.